بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج روزانہ کی طرح آج بھی آپ سے کچھ خبریں شیئر کرنی ہیں جو کہ کافی اہم ہیں۔ تو خبریں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ساتھ ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ مسلح فوج پاک فوج کی خبر ہے۔ کفایت شعاری پالیسی کے تحت رواں سال مسلح فوج کی پریڈ ایوان صدر میں ہوگی۔ اسلام آباد پاک فوج کفایت شعاری پالیسی پر چلتے ہوئے مسلح فوج کی روایتی پریڈ محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ہو گئی جی پہلی خبر، اور اس کے ساتھ ہی دوسری خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومت کا بجلی صارفین پر ایک اور سر چارج عائد کرنے کا فیصلہ۔ ایک اور مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر۔ حکومت کی جانب سے صارفین پر ایک اور سر چارج عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے بجلی صارفین پر ₹3.23 فی یونٹ کا سر چارج عائد کرنے کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی۔ نیپرا اتھارٹی 16 مارچ کو درخواست کی سماعت کرے گی۔ ایک تو یہ خبر ہو گئی، دوسری یہ خبر ہو گئی، تیسری پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، گورنر کا دعویٰ۔ گورنر خیبر پختونخوا کا دعویٰ۔ پشاور، گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے دعویٰ کیا ہے کہ لکھ کر دیتا ہوں، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا عام انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں سینئر اسٹیج میں نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا اس کو مانیں گے، پر پیر کو ہم دوپہر 2 بجے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے جاؤں گا، جس کے بعد صوبے میں انشاءاللہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی طرف سے اقوام متحدہ کا پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت پر تحقیقات کا مطالبہ۔ واشنگٹن۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان لاہور میں پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج روکنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج کے حق میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے اور اس کو سیکورٹی فورسز ایسے احتجاج کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اگلی خبر شیئر کرتے ہیں۔ یہ خبر ہے، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے 65 ارب روپے مانگ لیے۔ اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن نے وزیر خزانہ کو آگاہ کیا ہے کہ جنرل الیکشن کے انعقاد کے لیے 65 ارب روپے کے فنڈ درکار ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنرل الیکشن انتخابات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹری خزانہ کو بریفنگ دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بریفنگ میں بتایا کہ جنرل الیکشن کے انعقاد کے لیے 65 ارب روپے جبکہ دونوں صوبوں کے انتخابات کے لیے 20 ارب روپے کے فنڈ فوری طور پر درکار ہوں گے۔ ابھی تک کمیشن کو صرف 5 ارب روپے دیے گئے ہیں۔
اس کے علاوہ اگلی خبر ہم شیئر کرتے ہیں۔ غربت کے 27 شہری نے 4 سالہ بیٹی کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی۔ علی پور، پنجاب کے علاقے علی پور میں مہنگائی اور غربت کے 27 شہری نے 4 سالہ بیٹی کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی۔ علی پور کے تھانے صدر کی حدود میں واقع ہیڈ پنج ند میں احمد پور شرقیہ کی رہائشی 53 سالہ محمد سلیم نے 4 سالہ بیٹی عباسہ کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی۔ آئینی شاہدین کے مطابق سلیم نے بیٹی کو کپڑے سے اپنے ساتھ باندھا اور پھر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ رمضان کی آمد، امارات کے اسٹور کا 10,000 اشیاء کی قیمت کم کرنے کا اعلان۔ دبئی، متحدہ عرب امارات UAE کے اسٹور نے رمضان المبارک کے لیے 10,000 اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ عربی میڈیا کے مطابق UAE میں سپر مارکیٹ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء سمیت روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمت میں 75% رعایت دیں گے۔ بچت اسکیم سے آن لائن بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ خریدار کرنے والے رمضان المبارک کے دوران 10,000 سے زائد اشیاء پر 75% تک کی کمی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ماہ رمضان میں اشیاء کی طلب میں اضافے کو پورا کرنے کے لیے اسٹاک کو بھی 15% بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 4 فلسطینی نوجوان شہید۔ غزہ، مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشت گردی مسلسل چوتھے روز بھی جاری، جس میں مزید 3 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے جبکہ 2 روز قبل زخمی ہونے والا نوجوان آج چل بسا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک دن کے واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں جنین پناہ گزین پر ایک بار پھر جھڑپ کی اور سرچ آپریشن کیا۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی شہریوں کو 21 مارچ کی شام رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت۔ ریاض، سعودی عرب کی عدالت عظمیٰ نے مملکت کے تمام مسلمانوں کو سے 21 رمضان کا چاند دیکھنے کی اپیل کی۔ سپریم کورٹ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 21 مارچ کو 29 شعبان کی شام کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص براہ راست یا دوربین سے چاند دیکھے تو شہادت پوری ذمہ داری کے ساتھ ادارے تک پہنچائے۔ سپریم کورٹ کا مزید کہنا تھا جن لوگوں کی نظر تیز ہے وہ چاند دیکھیں یا تجربہ رکھتے ہیں تو مقامی روایت ہلال کمیٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ اس کے بعد اگلی اور آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ نوجوان پلیئرز کے قدم زمین پر رہنے دینے کا مشورہ۔ کراچی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے شائقین کو نوجوان کرکٹر کے قدم زمین پر رہنے دینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ چند پرفارمنس پر کسی نئے کھلاڑی کو آسمان پر نہیں چڑھانا چاہیے اور انہیں مستقل مزاجی سے پرفارمنس کرنے دیں۔ شعیب ایوب دن بہ دن اپنے کھیل کو نکھارتے جا رہے ہیں۔ ان سمیت PSL میں شریک تمام ینگسٹرز پر نظر ہے۔ پشاور زلمی کے کپتان نے اگلے میچ میں 280 رنز اسکور کرنے کی کوشش کا عزم ظاہر کر دیا۔
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ میں روزمرہ کی بنیاد پر آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔